تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی تعلیمات کے متعلق بہت سی باتیں موجود ہیں. ان میں سے ایک بات جو آپ نے اپنی مجلس کے اندر فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ جو سجادہ نشین بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے اندر 12 خصلتیں 12 خوبیاں پیدا کرے. اگر یہ 12 خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ سجادہ نشین بننے کی بھی اہل ہے اور اللہ کا ولی بننے کی بھی اہل ہے. اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے گا جس کے اندر یہ 12 خوبیاں 12 خصلتیں پیدا ہو جائیں. تو آپ فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر 12 خوبیاں پیدا کر لے. تو میں ان میں سے 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہوں، 2 صفات اللہ تعالیٰ کی ہوں. اگر اپنے اندر 2 اللہ کی صفات پیدا کر لے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا. کون سی؟ فرمایا ایک تو اللہ کی صفت ستار کا مظہر بن جائے اور ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر بن جائے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے عیبوں کو دیکھتی ہے پھر پردہ ڈال دیتی ہے، وہ خطائیں بھی دیکھتا ہے پھر بھی عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں آتا اتنا مہربان کیوں ہے، ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھے تے دیوے دیس نکالا، رکھ گناہ میرا مولا دیکھے تے پردے پاؤں والا. رب نے کتنے ہمارے گناہ دیکھ لے کر رب نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو اللہ کی صفت ستار کے مظہر بن جاؤ. لوگوں کے عیب دیکھو پھر اس پہ پردہ ڈالو. جو غوث اعظم فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ولی دوست بننا چاہتے ہو، اپنے اندر 2 خوبیاں حضور علیہ السلام کی پیدا کرو، 2 خصلتیں حضور علیہ السلام کی پیدا کرو. کون سی؟ فرمایا ایک تو رفیق بن جاؤ، دوسرے شفیق بن جاؤ. اپنے اندر شفقت پیدا کر لو. حضور علیہ السلام کس قدر اپنی امت کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، کس قدر پیار کرتے ہیں. جو سے میں پہلے عرض کیا تھا کیا کریم علیہ السلام نے اللہ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، محبوب جو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. 2 سوال کے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، دوسرا سوال کیا کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. تو اس کے بعد حضور علیہ السلام شفیق ہے. اب یہ 2 سوال حضور فرماتے میں نے دنیا میں کی اللہ سے، ایک قیامت کے دن کروں گا. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون سا سوال کریں گے؟ تو اللہم اغفر لامتی. تیسرا سوال یہ کہ اللہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ میری امت کی بخشش فرما. تو حضور علیہ السلام اس قدر شفیق ہے. مگر تم اللہ کے ولی دوست بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر شفقت پیدا کرو. آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی کے اندر موجود ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام بعد نصیحت فرما رہے ہیں. حضرت فاروق فرماتے ہیں اسی دوران ایک عورت آئی جس کی عقلی توازن کچھ درست نہیں تھا. کوئی مدینے کا اس کی بات نہیں سنتا تھا، جس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی گھنٹوں باتیں کرتے رہتے اس کی باتیں ختم نہ ہوتی. ایک دن مسجد نبی کے دروازے پہ آئی اور حضور علیہ السلام کو بولا حضور میری بات سنو. اب صحابہ فرما رہے کہ ہم حضور کو روک رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کی بات نہ سنیں، یہ تو اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں، تو اس کی بات نہیں سنتا، آپ تشریف فرماؤ. حضرت فاروق فرماتے حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان سے واضح چیز فرماتے حضور پہ جا کے اس عورت کے پاس گئے. فرماتا ہوں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ آج کہ رسول اللہ میں یہاں نہیں کہتی آپ میرے ساتھ آگے چلیں، میں وہاں پہ اکیلے میں آپ کو کچھ بات کرنی ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں حیران و پریشان کہ ایک تو عقلی توازن درست نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا جسم بھی نازک ہے، وقت بھی قیمتی ہے، اور اتنے دور سے صحابہ کرام حضور کے دیدار کے لیے بیٹھے ہیں، ملفوظات سننے کے لیے بیٹھے، حضور کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے. اور یہ حضور علیہ السلام کو بلا کے لے گئی، باہر لے گئی، دھور کے حضور علیہ السلام کو کھڑا کیا اور آقا کریم علیہ السلام سے باتیں کرنی شروع کی. باتیں کرتی رہی. عمر فاروق فرماتے ہیں بڑا غصہ آیا. تو حضور علیہ السلام نرم و نازک جسم والے ہیں، حضور علیہ السلام کا وقت بھی قیمتی ہے اور صحابہ بھی بےتاب ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ حضور خود تشریف لے گئے. کافی دیر حضور سے باتیں کرتی رہی. جب اس کا جی بھر گیا حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے. عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ایسی ہے جس کا عقلی توازن درست نہیں، لوگوں کو اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. جس گلی سے جاتی لوگ راستہ بدل لیتے ہیں کہ جس سے باتیں کرنی شروع کریں گی گھنٹوں باتیں اس کی ختم نہیں ہوگی. یا رسول اللہ آپ اس کی باتیں کیوں سنتے ہیں جس کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا؟ حضور علیہ السلام میں عمر اگر جس کی کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ میں نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اتنا شفیق نبی کوئی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر تم واقعی اللہ کے ولی دوست بننا چاہتے ہو اپنے اندر شفقت پیدا کر لو، اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا.
تو فرمایا اگر تم اللہ کے ولی دوست بننا چاہتے ہو 2 خوبیاں حضور علیہ السلام کے اپنے اندر پیدا کرو، ایک رفیق بن جاؤ، دوسرے شفیق بن جاؤ۔ فرمایا غوث اعظم نے کہ اگر تم اللہ کے ولی دوست بننا چاہتے ہو اپنے اندر 2 خوبیاں صدیق اکبر کی پیدا کر لو، 2 خوبیاں صدیق اکبر کی، کون سی؟ ایک تو صادق بن جاؤ، دوسرے مصدق بن جاؤ، سچ بولنے والے بن جاؤ، سچ کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام شاعت میں الصدق ینجی والکذب یہلک، حضور نے فرمایا جو سچ بولتا ہے سچ بندے کو نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کروا دیتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کہ اگر تم اللہ کے ولی دوست بننا چاہتے ہو اپنے اندر 2 خوبیاں صدیق اکبر کی پیدا کرو، ایک صادق بن جاؤ، دوسرے مصدق بن جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے بعد ابو جہل آیا، فرمایا ابو جہل کہنے لگا کہ اے ابو بکر کیا تم نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کو بکریاں چراتا تھا، جو عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، جو کل کو بکریاں چراتا تھا، آج کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، نبی نہیں نبیوں کا نبی، نبی الانبیاء امام الانبیاء ہوں۔ تو اے ابو بکر تم بتاؤ کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابو جہل بے شک سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی زبان جھوٹی نہیں سکتی۔ اگر واقعی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو واقعی وہ سچے نبی ہے، کیوں؟ میں نے شب و روز ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب آقا کریم علیہ السلام معراج سے واپس آئے، ابو جہل پھر دوڑتا ہوا آیا، کہا اے ابو بکر کیا تم جانتے ہو کسی نے اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا ہے؟ کہا ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، 3 مہینے جانے میں لگتے ہیں، 3 مہینے واپسی پہ لگتے ہیں، اور وہ میں کہتا ہے رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، مسجد اقصی سے میں سدرۃ المنتہا پہ گیا ہوں، وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر، وہاں سے لا مقام پہ پہنچا ہوں، اور پھر اتنی جلدی واپس آیا ہوں، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، اے بکر کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ کہا بتاؤ کہتا کون ہے؟ کہا وہی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، میرا کملی والا اس سے بڑی بات کرے ابو بکر تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر تم واقعی اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، اللہ کے قرب کو پانا چاہتے ہو تو میں اپنے اندر صدیق اکبر کی 2 خوبیاں پیدا کر لو، سچ بولنے والے بن جاؤ، سچ کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت غوث اعظم فرماتا ہے کہ تم واقعی اللہ کے ولی اور دوست بننا چاہتے ہو، سجادہ نشین بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اپنے اندر 2 خوبیاں عمر فاروق کی پیدا کر لو۔ 2 خوبیاں عمر فاروق کی کون سی؟ فرمایا ایک ہے امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ اور برائی سے منع کرنے والے بن جاؤ۔ اگر گھر کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کم از کم اتنی تو ہمت ہو کہ اس کو نماز میں کہہ سکو، کوئی غلط کام کرے تو اس کو روک سکو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ پر ابو لؤلؤ فیروز نے حملہ کیا، آپ زخمی ہو گئے، 3-4 دن تک آپ بستر پر رہے، تو ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا، حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تمہارا تہمت ہے یہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، اگر اس کو ٹخنوں سے تھوڑا اوپر کر لو، ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، دوسرا گندگی سے کپڑے بچ جائیں گے۔ تو حالانکہ طبیعت خراب ہے لیکن اس کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہی ہے، تو فرمایا اگر تم واقعی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، جب کسی کو دیکھو کوئی برا کام کرا تو اس کو روکنے والے بن جاؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا ولی اور دوست بنا دے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم واقعی اللہ کا دوست، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اپنے اندر 2 خوبیاں عثمان غنی کی پیدا کر لو۔ کون کون سی؟ فرمایا رات کو عبادت ہو اور دن میں سخاوت ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ رات کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو سخاوت کرتے ہیں۔ سخاوت کی مثالیں تو ویسے بھی بہت سی ہیں کہ آپ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ تھوڑی تھی، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے آپ نے وقف کی، مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، آپ نے وہ یہودی سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جیش اسرا کا موقع آیا، مسلمانوں کے پاس سامان نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا مال لا کے حضور کے قدموں کے اندر پیش کر دیا، اتنا کچھ آپ نے کیا، اس وجہ سے تو آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ حضرت وہ شاہد فرماتا ہے کہ تم اللہ کے ولی اور دوست بننا چاہتے ہو تو پھر رات کی عبادت کیا کرو، دن کو سخاوت کیا کرو، اللہ تمہیں اپنا ولی اور دوست بنا دے گا۔ آخر حضور وہ شاہد فرماتے ہیں اگر تم واقعی اللہ کے دوست اور ولی بننا چاہتے ہو، اپنے اندر 2 خوبیاں مولا علی کی پیدا کر لو۔
دو خوبیاں مولا علی کی. فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ایک تو عالم ہوتا ہے, دوسرا بہادر ہوتا ہے. عالم بن جاؤ اور دوسرا بہادر بن جاؤ, اللہ تم اپنا ولی اور دوست بنا لے گا. مولا علی کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی شان میں انا مدینہ العلم والی الباب ہوا, تو میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے. کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے. کس نے عرض کیا ہے اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے, آپ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں لکھتے؟ میں قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کروں, اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں, سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں گے, سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. اتنا علم اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ کا دوست اور ولی بننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. دوسرا فرمایا جو اللہ کا ولی دوست بننا چاہتا ہے, مولا علی کی جو دوسری خوبی ہے کہ وہ بہادر ہو, وہ شجاع ہو, اور اگر کسی جگہ ہاتھ پاٹ کہنے پڑے گھبرائے نہیں, پریشان نہیں, بلکہ ہاتھ پاٹ کہے. اور جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر بات دیکھیں, حضرت ابو العباس ادھر موسوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے تھے غوث اعظم کے پاس خلیفہ مستنصر باللہ سلام کی گھر سے حاضر ہوا, یہ عباسی خلیفہ تھے. جب سلام کے لیے حاضر ہوا تو آج کی حضور میں آپ کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوا اور 10 اشرفیوں کی تھیلیاں حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور یہ نذرانہ مجھ سے قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا جن کا سرکار کی گلی. جو جن کو حضور علیہ السلام نے طاقت ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے. فرمایا فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ لے جاؤ کسی اور کو دے دینا. تو میں نہیں, حضور میں بڑی محبت سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں, آپ قبول فرمائیں. جب اس نے بار بار اصرار کیا, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ان میں سے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھائیں اور ان کو اپنے ہاتھوں کے لیے دبایا. دبانے کی دیکھی کہ ان سے خون نچوڑنا شروع ہو گیا, اب خون نیچے بہ رہا ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اگر مجھے نسبت رسول کا پاس نہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے حضرت عباس کی نسل سے ہو, اگر مجھے نسبت رسول کا پاس نہ ہوتا میں اس طرح ان کو دباتا رہتا, خون نکلتا رہتا یہاں تک کہ تیرے محل تک پہنچ جاتا. میں لوگوں کا خون نچوڑ کے میرے پاس لاتے ہو, لوگوں کا خون نچوڑ کے میرے پاس لاتے ہو. اب یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو شجاع ہو, جو بہادر ہو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو اسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم واقعی اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو اپنے 2 خوبیاں مولا علی کی پیدا کر لو, علم حاصل کرنے والے بن جاؤ, بہادر بن جاؤ, اللہ تمہیں اپنا ولی اور دوست بنا لے گا.